السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حالیہ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کو سیمی فائنل سٹیج پہ آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست جہاں پر ایک طرف بہت سے لوگوں کے لیے مایوسی کا باعث بنا، وہیں پر اس شکست سے ہم دنیا کی ایک تلخ حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تلخ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی آپ جس سٹیج پہ ہو تو آپ کے لیے کامیابی کا تصور ایک ہوتا ہے، لیکن جب آپ وہ کامیابی کا حصول کر لیتے ہیں تو اب اگلے سٹیج پہ آپ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس کامیابی سے متعلق ہوتی، اور جو پرانی کامیابی آپ نے حاصل کی ہوتی اس کو سب بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے کامیابی کا جو سکوپ ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے، اور اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں حسن علی جو پاکستانی کرکٹ پلیئر ہے۔ تو حسن علی وہ پلیئر تھا جس نے چیمپئنز ٹرافی 2017 میں پاکستان کو ٹرافی دلوانے میں ایک اہم اور بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی 2017 میں حسن علی کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا تھا اس کی بہترین بالنگ سپیلز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پاکستان نے متعدد جو ہیں وہ میچ جیتے۔ لیکن وہی حسن علی T20 ورلڈ کپ میں بری طرح سے فلاپ ہوا، اور وہ اس طرح سے پرفارمنس دینے میں ناکام رہا جس طرح سے لوگ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ پرانی کامیابی جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک اعزاز ملا تھا وہ بھول گئے، اور اب وہ ان کو ٹرول کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں موجودہ پرفارمنس کی بیس پہ۔ یہ دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ ہو، جس مرحلے میں بھی آپ ہو، تو آپ جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں اور جس چیز کے لیے آپ دن رات ایک کر کے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کامیابی انتہائی محدود جو ہے وہ وقت کے لیے ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ وہ کامیابی اچیو کر لیتے، اب جیسے ہی آپ نیکسٹ سٹیج پہ جاتے، لوگ پرانی کامیابی کا تذکرہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اب آپ سے نئی جو سٹیج ہے اس کے مطابق آپ کو ٹریٹ کریں گے۔ یہ چیز ہم اپنی عام زندگی میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو اگر لیں تو جب ہم میٹرک کر رہے تھے تو میٹرک میں کامیابی کا معیار ہمارے لیے کیا تھا کہ بھئی میٹرک بورڈ میں زبردست قسم کے مارکس آنے چاہیے۔ اس کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ جب آپ میٹرک میں مارکس لے لیتے ہیں، جیسے ہی آپ ایف ایس سی میں آتے ہیں، ایڈمیشن آپ کا ہو جاتا ہے، تو اب آپ سے میٹرک کے مارکس کی بیس پہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا، بلکہ کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں۔ اب آپ کے کامیابی کا معیار کیا ہوا؟ ایف ایس سی میں میرے اچھے مارکس آ جائے۔ جب آپ کے ایف ایس سی میں اچھے آ جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اب آپ سے ایف ایس سی اور میٹرک اس کا کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ اب آپ کے لیے کامیابی کا معیار کچھ اور ہو گیا۔ پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو چاہے آپ نے یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لیا ہو، گولڈ میڈل ڈزنٹ کاؤنٹ، وہ آپ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں پھر آپ کے لیے کامیابی کے معیار کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس مرحلے میں اور جس سٹیج پہ بھی آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے میٹیریلسٹک دنیا میں، تو وہ انتہائی محدود ہوتی ہے اور انتہائی محدود وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹیشن آپ کی کوشش کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ وہ نتائج کی بیس پہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کی کوشش کو، آپ کے ایفرٹ کو دیکھتی ہے، وہ نتائج کو نہیں دیکھتی۔ وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ یہی اسپیسیفک نتیجہ اس کوشش کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہونا چاہیے، بلکہ وہ دیکھتی ہے کہ ایک بندہ ایفرٹ کتنی کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ انتہائی کم ایفرٹ کر رہا ہو، اس کو بڑے زبردست نتائج مل رہے ہوں، ایک بندہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہو مخلصانہ، لیکن اس کو چونکہ اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو وہ نتائج نہیں مل رہے۔ تو یہ جو بندہ ایفرٹ بہت زیادہ کر رہا ہے، اس کی ایفرٹ کی بیس پہ اس کو اللہ کی ذات نے جو ایک پوائنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو پوائنٹس ملیں گے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھے کہ دنیاوی معاملات میں اگر ایک بچہ بہت زیادہ ذہین ہے، وہ ایک ہی مرتبہ پیج کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا فوٹوگرافک میموری ہے، وہ اس کو دیکھتے ہی وہ چیز اس کو یاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیاوی لحاظ سے لوگ اس بچے کو بڑا ذہین اور بڑا قابل اور بڑا محنتی سمجھیں گے۔ دوسری طرف ایک بچہ ہے جو کہ جس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، وہ بیچارہ صبح شام بیٹھ کے محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ریزلٹ چونکہ وہ تھوڑی سی اس کی ویکنیس ہوتی ہے، وہ ریزلٹ اس طرح کے اچیو نہیں کر پاتا، تو اب لوگ اس کو ڈیگریڈ کر کے اس کو محنتی نہیں سمجھیں گے، حالانکہ ایکچول ایفرٹ کس بندے نے کی؟ ایکچول ایفرٹ تو اس دوسرے بندے نے کی۔ اس لیے جو کوشش ہوتی ہے، جو ایفرٹ ہوتی ہے، وہ ہر بندے کے ریلیٹیو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم حسن علی کی مثال لیں تو حسن علی کیا آپ کوئی بھی بندہ خود کو اس جگہ پر کنسیڈر کرے، کیا کوئی بندہ جانتے بوجھتے بری پرفارمنس دیتا ہے؟ نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بیسٹ پرفارمنس دوں تاکہ لوگ بھی میری ایک تعریف کریں اور میں اپنے ملک کے لیے بھی کچھ خدمت انجام دے سکوں۔ یہی حسن علی تھا، اس نے چیمپئنز ٹرافی میں چونکہ وہ اس ٹائم بہت زیادہ فارم میں تھا
تو اس ٹائم کی کوشش اس کے ریلیٹو زبردست تھی، چونکہ ابھی وہ آؤٹ آف فارم تھا تو اس نے کوشش پھر بھی اپنی فل کی، ایفرٹ اس نے پھر بھی فل کی، لیکن نتائج چونکہ وہ حاصل نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ ناکام کنسیڈر ہوتا ہے آج کل کی دنیا میں۔ تو یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ اس چیز سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں عارضی کامیابیوں کے لیے ہمیں اصل کامیابی کو پس پش نہیں ڈالنا۔ اگر وہ ہم پس پش ڈالتے ہیں، اگر ہم جو ہیں ایک کچھ محدود مدت کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کے لیے ہم اپنے دینی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہم اصل کامیابی ہے، جو اخروی کامیابی ہے، اس کو ہم پس پش ڈال دیتے تو دیکھیں یہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں کی کامیابی تو آپ خود ہر بندہ اپنی زندگی پہ سوچے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی پاس جتنی زندگی ہم گزار چکے اس پہ سوچے کہ جو کسی ٹائم میں ہمیں ایک چیز کامیابی کنسیڈر ہوتی تھی اور ایک بہت بڑا ہمیں مائل سٹون لگتا تھا، آج کیا ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہے؟ نہیں، کم از کم مجھے تو نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے میٹرک میں کتنے مارکس لیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے ایف ایس سی میں کتنے لیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں کتنے لیے۔ ہاں، ابھی اس سٹیج پہ مجھے جو دنیاوی لحاظ سے پرواہ ہے وہ اس کی ہے کہ میں پی ایچ ڈی کو کیسے کلیئر کروں گا یا میرا ریسرچ ورک کس طرح جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کچھ سالوں بعد شاید مجھے اس کی بھی پرواہ نہ ہو، مجھے کسی اور چیز کی لیکن کتنے بڑے خسارے کی اور نقصان کی بات ہوگی کہ اگر میں اس عارضی کامیابی کے لیے جو اصل کامیابی ہے، جو اصل فلاح ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں پس پش ڈالوں، میں اپنی دینی فرائض سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لوں اور بعد میں مجھے پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے کہ بھئی یہ کن چیزوں کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی گنوا دی۔ تو اسلام اور شریعت جو ہے وہ آپ کو دنیاوی مائل سٹونز اچیو کرنے سے نہیں روکتی، دنیاوی مقاصد کے حصول سے آپ کو نہیں روکتی، صرف اتنا ہے کہ ان مقاصد کا حصول شرعی طریقوں کے اندر رہتے ہوئے بندہ کرے، اپنی نیت درست رکھے تاکہ وہ چیزیں بھی عبادت میں کنسیڈر ہو، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کے حصول کے وقت شرعی فرائض جو ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو، تاکہ ہم جو عارضی ایک کامیابی ہے، ایک چھوٹے سے مدت کی کامیابی ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے تو اصل کامیابی جو ہے اس کو پس پش نہ ڈالیں۔ تو اس ویڈیو کا ٹیک اوے لیسن یہی ہوگا کہ ہم جو ہیں ہم دنیا کی جو عارضی کامیابیاں ہیں ان کو اتنی ہی امپورٹنس دیں جتنی کی وہ حقدار ہیں، کوشش ضرور کریں، اپنی ایفرٹ ضرور کریں، لیکن ہم جو ہیں تو ہم اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں اور اس کے لیے جو ہیں تو ہم اپنے جو اصل فرائض ہیں اس سے منہ نہ موڑیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنا ٹائم اور اپنی اسٹریٹجی ایسے بنائیں کہ جس میں ہماری اصل جو اخروی کامیابی ہے وہ ہمارے مد نظر ہو۔ پھر جب ہماری یہ انٹینشن اور یہ نیت بنے گی تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہیں تو اپنی دنیاوی معاملات بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے طے کریں گے کہ ہم دنیاوی اچیومنٹس بھی حاصل کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ وہ اچیومنٹ جو ہیں وہ ہمیں دین کے معاملے میں بوسٹ اپ کرنے کا باعث بن رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور جو اس قسم کے ایونٹس ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔